حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی مومن کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا 4 شخصوں کے لیے ہے، ان میں سے ایک وہ بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا اور دین کی واقفیت بھی دی، سو وہ اس میں اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق پر عمل کرتا ہے، یہ شخص سب سے افضل درجے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 علم ایسے ہیں جو انسان کی موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکیوں کی قسمیں تو بہت ہیں اور میں ان سب کو انجام دینے کی استطاعت نہیں رکھتا، لہٰذا مجھے ایسی چیز بتا دیجئے جسے گرہ سے باندھ لوں، اور زیادہ باتیں نہ بتائیے گا کیونکہ میں بھول جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، تمہاری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، ایک وہ جو میرے نام پر عہد کرے اور پھر توڑ دے، دوسرا وہ جو کسی آزاد کو بیچ کر پیسے کھائے، تیسرا وہ جو مزدور سے کام لے پر اس کو اجرت ادا نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شرک کے بعد بدترین گناہ مخلوق خدا کو تکلیف پہنچانا ہے، اور ایمان کے بعد افضل ترین نیکی مخلوق خدا کو راحت پہنچانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، مال کے لیے، خاندان کے لیے، حسن و جمال کے لیے اور دین کے لیے، لیکن سب سے بہتر ہے کہ دین کے لیے نکاح کیا جائے۔ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظالم سے چھڑایا جائے، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم کرنے سے باز رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ذلیل ہو جس نے بڑھاپے میں والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی کوئی چیز تمہارے پاس نہ ہو لیکن یہ 4 چیزیں ہوں تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا: راست گفتاری، امانت داری، خوش خلقی اور رزق حلال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ لوگ اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی ایک جماعت جن کا لقب جہنمی ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر یہ لوگ دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں سے 40 روز تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، اور جب تم میں سے کوئی غصہ ہو تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے حرام سے ہے یا حلال سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے جب لوگ نیکی پر شرم اور گناہ پر فخر محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر ایسے کیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دنیا کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، دھیان سے سنو، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے، یقیناً سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اناج بیچنے والے مرد کے پاس سے گزرے۔ آپ نے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو اس میں ملاوٹ کی گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔